بسم الله الرحمن الرحيم. الأذكار من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النبوي رحمه الله تعالی. محترم حضرات، یہ جو کتاب ہے الاذکار، اس میں سب ذکر، دعائیں وغیرہ مصنف رحمہ اللہ نے جمع فرمائے ہیں. حضرت علامہ نووی رحمہ اللہ جو کہ مشہور عالم ہیں، یہ اسی کی کتاب اور تصنیف ہے. اس کا جو نام اس طرح سے بھی بولا جاتا ہے کہ المسمى حلیۃ الابرار و شعار الاخیار فی تلخیص الدعوات والاذکار المستحبہ فی اللیل والنہار. نیک لوگوں کے لیے کیا ہے، اس میں مختلف دعائیں اذکار رات و دن کے جمع فرمائے ہیں. جس رات دن کے اعمال ہوتے ہیں وہ اس میں جمع فرمائے ہیں. محترم حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ غیر مادی ہوتی ہے، نفسانی اور ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں. ان کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے مادی طور پر، تو اس کے لیے جو ہے دعائیں ہیں، احادیث میں اذکار نبویہ ہیں، اس سے جو ہے ان بیماریوں کا دفاع کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اذکار اور دعائیں وغیرہ مضبوط قلعے ہیں، زرے ہیں، اس سے انسان کیا کرتا ہے، اپنی حفاظت کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا جتنا تعلق ہوگا نا اتنا اس کا ذکر کرے گا. کیونکہ ایک شاعر نے واقعی کہا ہے کہ کیف ینسی المحب ذکر حبیب اسمہ فی فؤادہ مکتوب، کہ ایک محب جو ہے اپنے محبوب کو کیوں بلا سکتا ہے، کیونکہ اس کا نام تو اس کے دل میں ہوتا ہے. اور ذکر کرنے والا ظاہر ہے ان 7 لوگوں میں سے ہوگا جو کہ کیا ہو، عرش کے سائے میں ہو قیامت کے دن. تو یہ بھی کیا ہے، ذاکرین کے لیے ایک بڑی خصوصیت ہے. اور یہ ایک یہ جو ہے نا اتنی بہترین کتاب محترم حضرات کی تمام اذکار پر مشتمل کتاب ہے، اور اکثر دعائیں سب اس میں آ گئی ہیں. اور یہ ایک ایسی کتاب محترم حضرات کی جو وظائف یومیہ ہوتے ہیں نا ان سب کو اس میں لایا گیا ہے. رات و دن کے جو اعمال ہوتے اس پر علماء حضرات نے مختلف کتابیں لکھی ہیں. مسنون دعائیں مولانا عاشق الہی، اور اس طرح سے مناجات مقبول مولانا تھانوی رحمہ اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. اس طرح سے اور مستند دعائیں، مستند وظائف کے نام سے کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں. مگر یہ کتاب ہے نا کہ اس کو مختلف کتابوں سے جمع کر کے عربی میں لکھ دیا ہے، اور باقی کتاب اس طرح کی کتابوں سے اخذ کی گئی ہے. اور یہ ایک ایسی مشہور کتاب ہے اور اتنی جو ہے معروف ہے اور مقبول ہے کہ اس کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ بیع الدار واشتر الاذکار، گھر بیچو مگر یہ کتاب ضرور خریدنا. کسی طرح سے یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہے. اور اس میں جو ہے تقریباً 356 باب مصنف رحمہ اللہ نے جمع فرمائے ہیں. شروع میں جو ہے ذکر اور دعائیں ہیں، اور پھر بیچ میں جو ہے رات و دن کے اعمال ہے، اور آخر میں جو استغفار وغیرہ کے متعلق جو حدیث وغیرہ ہے جمع فرمائے ہیں. تو یہ جو ہے ایک بڑی کیا ہے بہترین کتاب ہے جو کہ ہر کسی کے پاس ہونی چاہے، اور یہ جو ہے پڑھنی چاہے. اس میں مختلف قسم کے دعائیں جمع ہیں، مختلف قسم کے اذکار جمع ہیں. اور اس کتاب کے جو 2 نسخے ہیں نا، 2 نسخے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے علامہ ابن زملکانی صاحب والا نسخہ ہے جو کہ علامہ ابن عطار جو کہ حضرت مؤلف نووی رحمہ اللہ کے شاگرد اس کے املا سے ہیں یا مروی ہیں. اور دوسرا نسخہ جو ہے امام ابن عطار رحمہ اللہ نے کیا کر دیا ہے، پڑھا ہوا ہے، اس کی سماعت فرمائی ہے. اور علامہ ابن نووی رحمہ اللہ جو ہے نا ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں محترم حضرات. اس کا پورا جو نام ہے نا محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف بن مری الحزامی النووی الحافظ الفقیہ. یہ بھی ائمہ راسخین میں سے تھے اور بڑے زہاد علماء میں سے تھے. 631 ہجری نوا علاقے میں پیدا ہو گئے، وہاں پر پھر بڑے ہو گئے، قرآن کریم کو پڑھ لیا. پھر اس کے بعد جو ہے
49 سال کی عمر میں دمشق آئے، وہاں پر تنبیہ کتاب پڑھ لی 4.5 مہینہ میں، پھر جو ہے چوتھائی حصہ مہذب کتاب کا یاد کیا، اور جو ہے آرام سے نہیں رہے، علم کے حاصل کرنے میں بڑی کوشش اس نے فرمائی، اور مختلف مشاہد سے اس نے پھر کیا کر دیا، علم کو حاصل کیا، اور اس کی جو ہے نا ریاض الصالحین بھی آپ حضرات کو معلوم ہے، جو کہ ثالثہ رابعہ درجے میں لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم شریف کی جو شرح ہے حاشیہ ہوامش کے طور پر وہاں پر آپ کو مل سکتی ہیں، وہ بھی جو ہے حضرت علامہ نووی رحمہ اللہ کی ہیں۔ اس کے علاوہ المجموع کتاب جو ہے نا وہ بھی کیا ہے، حضرت مولانا علامہ نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو محترم حضرات، یہاں تک جو مختصر طور تھا وہ پیش کیا گیا، آگے جو ہے انشاءاللہ مؤلف رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے کتاب کا وہ جو ہے پڑھیں گے، اور آہستہ آہستہ سے یہ کتاب جو ہے آگے ہم پڑھتے جائیں گے۔